نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. سامعین، اللہ رب العزت کا کرم، اس کی توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر اس کے دربار عالیشان کے اندر حاضر ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا مقام عطا فرمائے. آج 20 محرم الحرام ہے. تھوڑا سا تذکرہ آج میں نے شہید کے حوالہ سے کرنا ہے اور گفتگو کے دوسرے حصے کے اندر انشاءاللہ آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں عشق مصطفیٰ کی محبت کے اندر سرشار، بلکہ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر فنا ہونے والی شخصیت صحابی رسول میری مراد سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا یوم وصال بھی 20 محرم الحرام کو ہے. تو آج 20 محرم الحرام ہے. آپ کی کچھ یادیں ہم تازہ کریں گے اور جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے ساتھ جو محبت نبھائی ہے اس کا تذکرہ کریں گے. آپ کی ذات گرامی کے حوالہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بہت سی احادیث موجود ہیں جن کے اندر آپ کے فضائل کا ذکر ملتا ہے. بلکہ قرآن پاک کے اندر کچھ آیات کے ضمن کے اندر خصوصاً اذان کے حوالہ سے بھی آپ کا ذکر اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر فرمایا. تو آج الحمدللہ 20 محرم کا دن ہو گیا اور جمعے کا دن آ گیا اور آپ کے وصال کا دن اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ عشق بلال کی باتیں کرنے کی ضرورت ہے. وہ چنگاری، وہ عشق، وہ محبت کی داستانیں دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے جو بلال نے اپنے سینے کے اندر اور اپنے دل کے اندر جلائی. اور پھر
ایسی جلی کہ بظاہر جسم دنیاوی آگ سے جلتا بھی رہا، لیکن عشق مصطفیٰ کی آگ انہوں نے ٹھنڈا نہیں ہونے دی۔ اور تپتے صحراؤں کے اندر، تپتے ریگستانوں کے اندر، تپتی ریت کے اوپر آپ کو لٹایا بھی جاتا رہا، ظلم اور بربریت کے پہاڑ بھی آپ کے اوپر گراتے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان سے آہت اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی کے علاوہ کبھی کوئی دوسرا جملہ نہیں۔ آپ چونکہ غلام تھے، حبشی نسل سے تھے، تو اس وجہ سے جو اہل عرب تھے وہ غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اور خاص طور پہ جب غلام کوئی اپنی مرضی والا ہو جائے اور اپنے جو اس کا آقا ہے اس کے دین کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کوئی دین کا انتخاب کر لے، تو ویسے غلام کے ساتھ وہ بہت بڑا برا سلوک کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کے علم کے اندر اضافہ کے لیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام 6 یا 7 نمبر کے اوپر قبول کیا، یعنی بالکل ابتدائی لوگوں کے اندر جس شخصیت نے اسلام کو قبول کیا، ان کے اندر جن شخصیات نے اسلام پر لبیک کہا، ان کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شامل ہیں۔ ایک عام بندے کے لیے اسلام کو قبول کرنا آسان ہے، اور ایک غلام بندے کا اسلام کو قبول کرنا بڑا ایک مشقت والا معاملہ ہے۔ لیکن کمال محبت اور کمال عشق اللہ پاک نے عشق بلالی آپ کو ایسا عطا کیا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی اگر ہم نے کہیں عشق کی مثال دینی ہو تو بلال عشق کی مثال دیتے ہیں، اور محبت کی مثال دینی ہو تو کئی مواقعوں پر ہم محبت بلال کی مثال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، آپ کا جو مالک تھا اس کا نام امیہ بن خلف تھا۔ اب جب اس کو خبر ہو گئی کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہمارے دین کو چھوڑ کر وہ کسی اور دین کے اندر جا چکا ہے، تو اس نے کسی ایک طریقے سے ظلم و جبر کے پہاڑ نہیں اٹھائے، کسی ایک طریقے سے آپ کی ذات کو تکلیف پہنچانے کا اہتمام یا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس نے جتنا ہو سکا اس نے ہر لحاظ سے تکلیف دی۔ اگر آج ان تکلیف کا فقط عام انسان کے سامنے ذکر بھی کریں تو ہمارے رونگٹے کانپ جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے، بندے کا جسم تھڑ تھڑا اٹھتا ہے۔ اصل ان لوگوں نے اسلام کی قیمت کو چکایا ہے، انہوں نے اسلام کی اہمیت کو سمجھا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے گھر مسلمان پیدا ہو گئے، پیدائش کے ساتھ ہماری کانوں نے اللہ اکبر کی صدائیں سن لی، ہم مسلمان ہو گئے، اس لیے ہمارے نزدیک اس مسلمانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ارے اہمیت ان کے نزدیک ہے جنہوں نے اپنے آبائی ادیان کو چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو چھوڑا، نہ صرف طور طریقوں کو چھوڑا بلکہ اس اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، اپنے جسموں کا نذرانہ بھی پیش کیا، بلکہ اپنے جسم کے ایک ایک حصے اعضاء کی قربانی بھی انہوں نے پیش کی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ جب امیہ بن خلف کو پتا چلا کہ بلال نے ہے
ہے میرا غلام، میں اس کا آقا ہوں، لیکن اس نے میرے دین کو چھوڑ دیا، جس دین پر ہم ہیں، ہمارے دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے، کسی نئے دین کو اس نے اختیار کر لیا ہے، تو اب وہ اتنے ظلم کرتا کہ ریگستان عرب کا تخت صحرا وہ آپ کے اوپر کوڑے برساتا، مباش اور آوارہ قسم کے لڑکوں کو آپ کے پاس پیچھے لگا دیتا، وہ آپ کو مارتے پیٹتے، اور یہاں تک کہ گلے کے اندر رسا ڈال کے کبھی بازاروں کے اندر گھسیٹ رہا ہے، کبھی گلیوں کے اندر گھسیٹ رہا ہے، کبھی ویسے گلے کے اندر رسی ڈال کے گھما رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا غلام ہے، لیکن غلامی کے باوجود یہ کسی اور دین پر چلا گیا، لہذا میں حق رکھتا ہوں کہ اس کے اوپر ظلم کروں، اور یہاں تک کہ ظلم کی انتہا کہ تپتی ریت پر تپتے کوئلوں پر لٹا کر اوپر باری برکم پتھر رکھتے تھے، اور اس آگ اور کوئلوں کی وجہ سے جسم جل جاتا، خون بہتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کلمہ حق کی صدا بلند کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایمان ہے۔ آج سوچیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ لکھا آگے تاریخ کے اندر کہ کوئلہ گرم کر کے، آگ گرم کر کے جب اس نے اتنا ظلم کر لیا کہ کبھی تپتے صحرا پر لٹاتا، تپتی ریت پر لٹاتا، جسم پر بھاری برکم پتھر رکھتا، گردن کے اندر رسی ڈال کے بازاروں گلیوں کے اندر گھسیٹتا، پورا کرکٹ پھرواتا، کوڑے مارتا، اباش لڑکوں کو پیچھے لگواتا، جانوروں کو پیچھے لگواتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے آہت آہت کی صدائیں جب کہنا نہیں چھوڑی تو اس نے بالآخر وہ آگ اور کوئلہ اٹھا کر آپ کی زبان پر بھی رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اللہ اکبر کی صدا کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے عشق بلال، یہ ہے آپ کا ایمان کہ دیکھیں ابتدائی وقت کتنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے، کوئی نیا کام شروع کر لیں اس کا ابتدائی وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اسلام کا ابتدائی وقت کتنا مشکل ہوگا جب آپ نے چھٹے ساتویں نمبر پر اسلام کو قبول کیا، گنتی کے 4-5 لوگ، نہ دین کے صحیح بنیادی عقائد کا پتہ، نہ صحیح معاملات کا پتہ، نہ کوئی بنیادی علم، بس تاجدار کائنات کی زبان سے یہ سنا کہ یہ دین جس پر اہل عرب ابھی ہیں یہ دین اچھا نہیں ہے، یہ جہالت پہ مبنی ہے، یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ اللہ جو ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کے ساتھ اور اس بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، بس اتنی بات نے بلال حبشی کے دل میں گر کر لیا، اور یقین آپ نے پختہ کر لیا کہ ہاں جس دین پر یہ لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ اصل دین نہیں ہے، دین اللہ کو ایک ماننے کا نام ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا نام ہے، تو بس دل کے اندر اتنی بات پیدا ہوئی، پھر جتنا ظلم اور جبر ہوتا رہا آپ نے دین مصطفیٰ کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں۔ اب یہ امتحان کا ایک وقت بھی ہوتا ہے، اگر کسی کو بڑی منزل عطا کرنی ہو تو اس کے لیے بڑا امتحان بھی ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باتوں سے باخبر ہیں، جانتے ہیں کہ بلال کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کتنی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بلال بھی صبر کر رہے ہیں اور تاجدار کائنات بھی آپ کو صبر کا منبع ہے، صبر کا بہتر ہے، آپ بھی اللہ کی رضا پر خاموشی اختیار کیجیے۔ اب کئی لوگوں کا امتحان ہے، ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایمان کے نور سے منور ہیں، تاجدار
کرنے والے ہیں، لیکن جب پتہ چلتا کہ بلال کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے، اتنی زیادتی ہوتی ہے، اتنی تکلیف پہنچتی ہے، تو حضرت ابوبکر سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک دن اٹھے اور امیہ کے پاس گئے، امیہ بن خلف جن کے یہاں بلال جن کے غلام تھے، کہا کہ امیہ اتنا ظلم، اتنی زیادتی ایک انسان ہونے کے ناطے، اب کتنا ظلم ہوتا جب وہ اتنی تکلیفیں دے لیتا کہ جسم کو کبھی صحرا پر لٹاتا، کبھی کوڑے مڑواتا، کبھی پورا کرکٹ آپ کے اوپر جو پھینکواتا، اور جب جسم جو ہے آگ پر، کبھی تپتی ہوئی آگ پر لٹاتا، کوئلوں کے اوپر لٹاتا، اور جب جسم بالکل نڈھال ہو جاتا، اور مفسرین و محدثین نے لکھا کہ جب جسم اس طرح ہو جاتا کہ نیند مردہ حالت کے اندر، کہ بندہ موت کے قریب جا چکا ہے، اس وقت اٹھواتا اور ایک کالی گسیدہ قسم کی جھونپڑی کے اندر آپ کو پھینکوا دیتا، کہ غلام تھے، آپ کو بول نہیں سکتا تھا، اس نے خریدا ہوا تھا، عرب کا ایک کلچر تھا، ایک رواج تھا کہ جس کا غلام ہوتا بس اس کا آقا جو مرضی اس سے کرواتا، تو اس کے معاملات کے اندر بول نہیں سکتا، ہاں وہ خود آزاد کرتے یا اس کو آگے بھیج دیں، اس کی مرضی۔ اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی اس کی ہوس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو گئی تھی، وہ آگ کو نیند مردہ عادت کے اندر جو ہے وہ کالی کوٹری کے اندر پھینکوا دیتا، پھر کئی دن لگتے، اب وہاں بھوک پیاس بھی ہوتی، بھوک پیاس کو بھی برداشت کرتے حضرت بلال، کئی دن آرام آرام سے جسم کی کچھ طاقت بحال ہوتی، کچھ زخم بنتے، دوبارہ صحت یاب ہوتے، پھر وہ ظلم شروع کرتے۔ آپ تصور کے اندر لائیں یہ کیفیت کو، اس تکلیف کو، اتنی تکلیف کے باوجود انسان چاہتا ہے کہ چلو وقتی طور پہ میں اقرار کر لیتا ہوں، بات مان لیتا ہوں، لیکن نہیں، ان کی محبت ایمان کو دیکھیں، غیرت ایمانی کو دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو دیکھیں کہ ساری تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن دین اور اللہ اللہ کہنا نہیں چھوڑ رہے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے بھی سارا معاملہ ہے، آپ نے ایک دل آپ کا دکھا اور پتہ چلا کہ بلال کے ساتھ اتنا بے ایمانہ تشدد ہو رہا ہے، بھیا اتنا ظلم کر رہا ہے، آپ اٹھ کے گئے، جب وہ کوڑے مار رہا تھا اور عرب کے اندر اتنی گرمی ہوتی کہ وہ امیہ اپنے لیے سائبان لے کر آتا تھا، سایہ کروانے کے لیے کون خادم غلام کو ساتھ لے کر آتا، لیکن حضرت بلال کو تپتی ریت پر کھلے آسمان، ننگے آسمان کے نیچے لٹا کر اوپر سے کوڑے مارتا، اور باری برکم پتھر رکھتا، اور کبھی نیچے کوئلے آگ کے جلا کے رکھتا، اور اتنا ظلم کہ وہ آگ جو ہے وہ آپ کے جسم کو جلا دیتی اور جسم کے اندر جو ہے وہ جذب ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود آپ نے دین حق کا کلمہ کہنا نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک نے بھی آپ کو شان عطا کی کہ آپ کو آج کتنے سو سال گزرنے کے باوجود بھی عشق بلال کی قصے آج زندہ ہیں، اور جہاں عشق کی مثال دینی ہو وہاں بلال کے عشق کی مثال دی جاتی ہے، جہاں محبت کی مثال دینی ہو وہاں محبت بلال کی مثال دی جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا نہیں گیا، آپ امیہ کے پاس گئے اور کہا کہ امیہ بس کر دو ظلم کی، جبر کی، تشدد کی، تم کیا چاہتے ہو اس سے؟ امیہ نے کہا کہ اگر آپ کو زیادہ ہی اس غلام کی فکر ہے تو آپ مجھ سے یہ غلام خرید لیں۔ اب اس کے ذہن میں تھا کہ ابوبکر نے کہاں اس غلام کو خریدنا ہے، کالے رنگ کا یہ حبشی غلام ہے، قد کاٹ آپ کا بڑا اچھا تھا، بڑا اونچا قد تھا، اور آپ کی پیدائش بھی ہجرت نبوی سے 43 سال قبل ہو چکی تھی، تو عمر بھی کوئی اتنی کم نہیں تھی، تو ایسے لوگوں کو عام طور پر عرب والے پسند نہیں کرتے تھے۔ اب امیہ کے دل کے اندر تھا کہ ابوبکر نے اس کو کیا کرنا ہے، تو آپ نے کہا اچھا اگر تم خریدنا، اس کو فروخت کرنا چاہتے ہو تو ہاں میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ امیہ بڑا خوش ہوا، اس نے منہ مانگی رقم مانگی، کچھ چاندی کے سکے
تب میں سودا کروں. اب وہ خوش ہو رہا ہے کہ ابو بکر کیسے یہ سودا پسند کریں گے، لیکن یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جانتے ہیں اس کے بلال کو، حضرت بلال کے ایمان کو وہ بھی جانتے ہیں. آپ نے فوراً بندوبست کیا، جتنا اس نے مال مانگا، جتنا چاندی مانگی، جتنے درہم مانگے، اور جو سفید رنگ کا غلام مانگا، آپ نے فوراً لا کر امیہ کو دے دیا. حضرت بلال کو آزاد کروا دیا. اب بلال کو آزاد کروایا، گھر کے اندر لے گئے. اب کئی دن تک آپ خود حضرت بلال کی تیمارداری کرتے ہیں، کیونکہ جسم کے اوپر اتنے زخم ہو چکے تھے آگ کی وجہ سے، تپتے صحرا کی وجہ سے، باری برکن پتھروں کی وجہ سے، اور آگ کے جلنے کے نشانات. آپ نے کئی دن تک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر کے اندر بطور مہمان رکھا اور آپ کی تیمارداری کرتے رہے، عیادت کرتے رہے. قربان جائے آپ کی شان پر کہ تیمارداری کون کر رہے ہیں، خدمت کون کر رہے ہیں، یار مصطفیٰ، رفیق مصطفیٰ، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رفیق قرار دیا، اپنا یار، اور اپنی صحبت کا سب سے زیادہ حق حضرت ابوبکر کو عطا کیا. اور کہا کہ ابوبکر وہ ہے کہ فرمایا ابوبکر ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں جھکا دیا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن ابوبکر کے کچھ احسانات ایسے ہیں جو روز معاشر اللہ کریم خود ان کو جھکائے گا. سبحان اللہ. وہ ابوبکر اور خدمت کس کی کر رہے ہیں، حضرت بلال کی. کیوں کہ حضرت بلال کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، غیرت ایمانی ہے. جب کچھ صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے، چلنے کے قابل ہو گئے، میرے ذہن سے بات نکل گئی کہ وہ ایک طرف صحرا کے اندر لٹاتے بھی تھے، دوسرا پیروں کے اندر بیڑیاں بھی پہناتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا چلنا بھی مشکل ہو گیا، اتنے زخم ہو گئے تھے. اس وجہ سے آپ فوراً چل کر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر نہیں جا سکے. آزادی کے باوجود بھی آپ نے گھر کے اندر کچھ قیام کروایا، جب کچھ زخم بڑھ گئے، چلنے کے کچھ قابل ہو گئے، تو پھر آپ نے بلال کو کہا کہ اٹھو بلال، اب آپ کا اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کا وقت ہے. اور پھر تاریخ کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں جن کو پڑھ کے انسان کی روح خوش بھی ہوتی ہے، اور ان کے ایسے عقیدوں پر، ایسی محبت پر، ایسے عشق کو سلام کرنے کو بھی دل کرتا ہے. وہ اٹھے محبت مصطفیٰ سے سرشار اور وارفتگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دیوانہ وار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کے اندر جانے کے لیے تیار ہے. اور جب پہنچے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر تو آگے سے بھی تاجدار کائنات نے بھی محبت کا ایسا اظہار کیا کہ کوئی غلام ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا. جیسے بلال کو آتے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے خود کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر چل کے حضرت بلال کو استقبال کیا. سبحان اللہ. اور بڑھ کے حضرت بلال کو اپنے سینہ اکبر سے ساتھ لگا دیا. سبحان اللہ. استقبال بھی کیا، اپنے سینے کے ساتھ بھی لگایا، اور اپنا فیض اور نور بھی حضرت بلال کے سینے کو منتقل کر دیا. سبحان اللہ. اور ادھر جانتے ہیں نا مصطفیٰ کہ ابوبکر کا کیا جذبہ ہے، کس جذبے سے بلال کو خرید کے لایا ہے. تو تاجدار کائنات چاہتے تو پہلے بھی خرید سکتے تھے، لیکن یہاں یار مصطفیٰ یعنی صدیق کا بھی امتحان تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی امتحان تھا. تو کہا کہ ابوبکر آج تم نے بڑا اعلیٰ سودا کر لیا، کیا اس سودے کے اندر تم مصطفیٰ کو بھی شریک کرنا پسند کرو گے؟ جو تم نے معاوضہ دیا ہے اس بلال کو خریدنے کے لیے، جو امیہ کو خوش کیا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کی ہے، کیا بلال کہ اس سودے کے اندر تم مصطفیٰ کو بھی شریک کرنا پسند کرو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے کہا کہ آقا ہمارا تو تن من مال ہر چیز آپ پر قربان ہے، ہم نے تو آپ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اس بلال کو خریدا ہے. ہم بھی آپ کے ہیں، ہمارا مال بھی آپ کا ہے، ہماری ہر چیز آپ کا ہے، قربان ہے. تو آپ نے ایسی بات کیسے کر دی؟ تو آقا علیہ السلام نے
मुकर्रब खास मुकर्रर कर दिया। और सफर व हजर के अंदर चलते बिलाल हमेशा ताजदारे कायनात के साथ रहते। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि हजरत बिलाल ने 6-7वें नंबर पर इस्लाम को कबूल किया, यानी इतने अवाइल वक्त के अंदर और बहुत लंबा वक्त आपने ताजदारे कायनात आपके साथ गुजारा, लेकिन उसके बावजूद भी इश्क़ मोहब्बत मुस्तफा कितनी आपको अदब था, इतना लिहाज था कि इतना लंबी सोहबत गुजारने के बावजूद भी आपने चंद अहादीस सिर्फ रवायत की, यानी चंद फरमीन मुस्तफा आगे बयान किए। लोग कहते थे कि बिलाल आपने इतना लंबा वक्त ताजदारे कायनात के साथ गुजारा, नबूवत का सारा 23 अरसा जो आपने ताजदारे कायनात नबूवत के 23 साल गुजारे दुनिया के अंदर, कहा कि वो सारा अरसा आपने ताजदारे कायनात की सोबत के अंदर गुजारा है, तो इतनी कम रवायात आप क्यों नहीं ताजदारे कायनात के कुछ फरामीन हमारे सामने बयान करते हैं? तो आप कहते हैं कि मुझे वो वक्त याद है जब मैं गुलामी में था, फिर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु आपके इशारे पर अबू बकर ने खरीदा मुझको। अब मैं ये नहीं चाहता और ये पसंद नहीं करता और मेरी मोहब्बत इस चीज की इजाजत नहीं देती कि बिलाल मुस्तफा के फरामीन लोगों के सामने सुनाए और लोग फरामीन मुस्तफा को सुनने के लिए बिलाल के सामने सर झुका के बैठे। कहते कि मेरा इश्क ये गवारा नहीं करता कि मेरी जुबान से हबशी नस्ल से गुलाम था,